الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم حاضرین حاضرات سامعین سامعات، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے مولا کریم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے جان ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے وہ مزید بڑھے اور عشق رسول میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم مال سے محبت نہیں کرو، اولاد سے محبت، ان کے حقوق ادا کرو، مگر مجھ سے زیادہ محبت نہیں۔ اولاد، مال، روپیہ، والدین، بلکہ گویا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ میرے دوستو، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ جس سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، جب اس نے دیکھا حضور کے اس نورانی صورت کو، نورانی چہرے کو، تو پکار اٹھا، یا رسول اللہ، مجھے آپ والدین حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے، جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بلکہ میرے ظاہر پر اور باطن پر بھی آپ کی حکمرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند سے ان کے چہرے پر زلفیں ہیں مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اور جس نے بھی حضور سے سچی لو لگائی، حضور سے سچی محبت کری، وہ بھی اعلیٰ بن گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے کہ تو دنیا دیکھ رہا ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، زمین آسمان کیا چیز ہے، سورج کیا چیز ہے، چاند کیا چیز ہے، یہ تمام کائنات کیا چیز ہے۔ اگر تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کی، دنیا کیا چیز ہے، لوح بھی تیرا ہوگا، قلم بھی تیرا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کی جائے، مدینے والے رسول سے دل لگایا جائے۔ حضرات گرامی و وقار، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، حضور کو نہیں مانتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حبیب
جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، اگر واقعی طور پہ ان کی محبت سچی ہے جو اللہ کے لیے ہے تو ان سے کہہ دو، اے حبیب کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے تاج انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا ہوگا، مدینے والے رسول سے محبت کرنا ہوگا، اور جب آقا کریم سے سچی محبت ہوگی، جب رسول اللہ سے سچی محبت ہوگی، جب تم نے اپنی عشق کی ریل کو شاہ راہ مدینہ پر گزارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قبول کر لیا، تم نے حضور سے محبت کر لی، جب حضور سے محبت ہوگی فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے اے حبیب جب تم سے محبت ہو جائے گی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، اللہ کی نظر میں وہ شخص محبوب ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات سے محبت کرنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے جب سچے دل سے محبت ہو جائے گی، آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے جب محبت ہو گئی تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین سے ملتے ہیں، یاد رکھنا تمہارا صرف دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا تعلق اور رابطہ اللہ سے ہے، اگر درمیان میں اللہ کے رسول موجود نہ ہو تو وہ ایسی محبت جو تم اللہ سے کرتے ہو کوئی کام کی نہیں، اللہ پاک ایسی محبت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر تمہیں رب العالمین سے ملنا ہے تو سب سے پہلے رحمت للعالمین سے ملنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسی باتیں ہیں جو کسی شخص میں پائی جائے اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو پا لیا۔ فرمایا پہلی چیز اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ کر جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسری چیز جس سے محبت کرے، جس سے بھی محبت کرے محض اللہ کے خاطر محبت کرے۔ اور تیسری چیز فرمائی اللہ اور اس کے رسول اس کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو، ساری دنیا سے زیادہ۔ ہمارے پاس مال ہے، روپیہ ہے، دولت ہے، دوستو یہاں پہ بات رک کر عرض کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر آپ یہ سوچیں کہیں حضور علیہ السلام کی محبت سے آگے مال کی محبت تو نہیں نکل گئی، کہیں اولاد کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت کے آگے تو نہیں نکل گئی، کہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہمارے دل میں گھر کرتی آ رہی ہے کہیں تاجدار انبیاء علیہ السلام کے محبت سے آگے تو نہیں نکل گئی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے عزیز دوستو، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا سے زیادہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا۔ سبحان اللہ میرے دوستو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈلی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جب منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے حضور علیہ السلام کی جدائی میں رونے کی آواز سنی جسے بچہ جننے والی اونٹنی والا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے، تمام صحابہ رونے لگے۔ اللہ اللہ، وہ ایسی آواز نکال رہی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اس پہ دست شفقت نہ فرماتے تو ہمارے دل اس آواز سے پھٹ جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بلوغ میں لوٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں اور مکمل درخت بن جائے اور تیرے پھل اور پھول آئیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کے جانب کان کیا
اور آواز سنی، اور اس نے کیا کہا؟ اس تنے نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں اور پرانا ہونے سے بچ جاؤں۔ آقا کریم نے فرمایا جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قاضی ایاز مالکی اندلوسی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جب اس حدیث پاک کو بیان فرماتے تو زار و قطار رونے لگتے، بہت روتے، آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا اور کہتے خدا کے بندو، اے خدا کے بندو، جب خشک لکڑی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کی جدائی میں روتی ہے، تو ہم تو آقا کے امتی ہیں، آقا کے چاہنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں آقا کی زیارت کے لیے کس قدر رونا چاہیے، حضور کی جدائی میں کس قدر رونا چاہیے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، رونے والی آنکھیں مانگو، رونے سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اللہ اللہ، کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تنے کو محبت تھی۔ میں تو یوں کہوں گا بڑھ چڑھ کے، اور یہ غلط نہ ہوگا، کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے اور حضور سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سے سچی محبت کر لو نوجوانوں، زندگی سنور جائے گی، مقدر تمہارے عروج پہ ہو جائیں گے، مگر شرط ہے کہ حضور علیہ السلام سے سچی محبت کی جائے۔ آقا کریم سے جب سچی محبت ہوتی ہے، مدینے والے سے جب لو لگ جاتی ہے، تو انسان بہت اعلیٰ بن جاتا ہے، بہت اولیٰ و افضل بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر کو محبت ہوئی تو صدیق اکبر بن گئے، فاروق کو محبت ہوئی تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان بن گئے، حضرت علی بن گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا صلہ ہے، اور اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ میرے دوستو، ہمیں ایسی محبت نہیں کرنی ہے جو صرف بولی جائے، صرف بولی جائے الفاظوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ محبت تو وہ ہے جو آزمائش مانگتی ہے، جو آزمائش مانگتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ ہے، مگر عشق ایسا تھا حضور علیہ السلام سے، ایسا عشق تھا میرے آقا کریم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسے مدہوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھایا، یہ عشق نہیں تو کیا ہے۔ اور ہم گئے ہیں وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے غار ثور بڑی اونچی پہاڑی ہے، اب تو رستہ بن گیا، راستے چلنے کے بعد بھی وہ طویل سفر ہے، اتنا اوپر ہے، اتنی اونچائی پر واقع ہے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے خود کا چلنا۔ مگر اے ابو بکر تیری شان اور عظمت پر قربان جائے، یہ ابو بکر تیرے عشق پر قربان جائے، یہ کیسا عشق تھا، یہ کیسا فلسفہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے تاجدار انبیاء علیہ السلام کو کاندھے پر بٹھایا اور کاندھے پر بٹھا کر کے غار ثور لے گئے۔ ہاں جب عشق ہوتا ہے، جب عشق ہوتا ہے اور عشق آزمائش مانگتا ہے میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سانپ سے صدیق نے دھسوا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی محبت اللہ پاک، ایسی محبت ہمارے سینوں میں بھی داخل فرمائے۔ میرے دوستو، ایسی محبت تھی صحابہ کرام کی جماعت کو، ایسی محبت۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت فرمائی، ہم ایسی محبت نہیں کر سکتے، ہم ایسا لو لگا نہیں سکتے۔ ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں، یا رب قدیر، ہم سب دعا کریں، یا رب ہم کو صحابہ کرام کے عشق رسول کے چھیٹے عطا فرما، جو ان کے پاس تھا اس کا ٹکڑا عطا فرما، اس کے صدقے ہمیں اور عشق رسول عطا فرما۔ اور جب عشق ہوتا ہے، جب عشق ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو ایسا کرم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ مدینہ پاک میں حاضری ہوئی اور ایک شخص سے ایسے ملاقات ہوئی، اس نے کہا
کہ میں بڑا غریب ہوں، مگر مدینے والے رسول کا ایسا کرم ہے، میرے آقا ایسے کرم فرماتے ہیں اور حضور سے مجھے سچی محبت ہے اور ایسی محبت ہے، آقا ایسا کرم فرماتے ہیں، مال نہیں اسباب نہیں ہے، مال نہیں اسباب نہیں، مگر ایسا کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر 2 ماہ میں 1 مرتبہ حاضری ہوتی ہے، مدینے والے رسول مجھے بلا لیتے ہیں، آقا اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرے دوستو؟ شاعر نے کہا کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو مال تو لوگوں کے پاس ہے، دولت تو لوگوں کے پاس ہے، مگر جسے رسول نے بلا لیا اسے کون روک سکتا ہے؟ عاشق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، حضور جس سے محبت فرماتے ہیں اسے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں لب مصطفیٰ زخمی ہوئے، غزوہ احد میں لب مصطفیٰ زخمی ہوئے، خون بہنے لگا، حضرت مالک بن سنان صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ کر انہیں رہا نہ گیا، حضور علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو چوسنا شروع کر دیا، حضور کے سارے خون کو چوسنا شروع کر دیا، اتنا چوسا کہ ہونٹ سفید ہو گئے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ اے مالک چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ حضرت مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی نعمت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس نے یہ عمل فقط میرے عشق میں کیا، میری محبت میں کیا، تو خوش ہو کر فرمانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس نوجوان کو دیکھے، وہ مالک کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، ہمارا بھی ایسا مقدر بن جائے کہ سرکار کرم فرما دے۔ میرے دوستو آقا کرم فرماتے ہیں، یہ عشق نہیں تو کیا ہے میرے دوستو؟ یہ انداز عشق ہے، اور اگر آپ کرم چاہتے ہو حضور کا کرم آپ پر ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھو، اور یہ رابطہ حضور سے اور مضبوط ہوگا۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا دنیا میں آپ کوئی بھی رہ کر کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، یہ امید نہیں ہے رب قبول کر لے، اس کی مرضی، ہم نے ادا کر دیا، وہ چاہے قبول کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے قبول کرے نہ کرے، مگر ہاں ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہوگا، تمہاری بخشش کا پروانہ بنے گا، وہ عمل درود پاک ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب درود پڑھو گے میرے دوستو، روزہ نماز قبول ہو نہ ہو یہ گارنٹی نہیں، رب چاہے قبول کرے نہ کرے، مگر ایک ایسی چیز درود پاک ہے جو حضور کی ذات پر پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہم بھیجتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے اللہ تو بھیج۔ بتائیں جب یہ درود کا آپ نے سلسلہ شروع کر دیا حضور سے اور رابطے قائم ہو جائیں گے۔ اور ایسے کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے بابرکات پر درود پاک کا نذرانہ پڑھ پڑھ کر بھیجا کرتے تھے، بہت درود پڑھا کرتے تھے، حضور نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا، ان کو اپنی زیارت سے مشرف کر دیا۔ اللہ پاک ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ میرے دوستو یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ عشق کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بے حد سنا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ عرض کر دوں، جب جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن جو ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، آپ کے بیٹے نے کہا جب جنگ ختم ہوئی، آپ کے بیٹے نے کہا ابو جی جب آپ جنگ کے دوران لڑ رہے تھے تو آپ کی گردن پر میری تلوار تھی، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میرا باپ ہے میں نے چھوڑ دیا۔ سنیے گا اس جملے کو دل کے کانوں سے، کیسا عشق ہے حضرت ابو بکر کو۔ کہنے لگے اے بیٹے تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر معاملہ اگر برعکس ہوتا، میری تلوار تیرے گردن پر ہوتی تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا،
دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن کو اڑا دیتا۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے، اور ایسا عشق ہے صحابہ کرام نے اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کی، مال سے زیادہ نبی سے محبت کی، بچوں سے زیادہ نبی سے محبت کی، دنیا سے زیادہ نبی سے محبت کی۔ ان کی نظر میں مال دولت روپیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، اس لیے اللہ نے وہ مقام دیا، دنیا میں تھے تو حضور کے ساتھ تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث سے آپ کا گزر ہوا، چلے جا رہے ہیں، پھر آپ نے اس وادی، ایک میدان میں، ایک وادی میں آپ نے سواری روکی، جب سواری روکی وہاں اترے، اور اترنے کے بعد آپ زارو قطار رونے لگے۔ آپ کے ساتھ غلام تھا، غلام نے پوچھا یا امیر المؤمنین، کیا بات ہے آپ روتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ روتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اے میرے غلام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا باپ خطاب مجھے اونٹنیوں کی نکل دیتا، اونٹنی سنبھالنے کہتا، جب وہ نکل دیتا مجھے کہتا اونٹنیاں سنبھال، تو ایک ہاتھ میں ایک اونٹنی، دوسرے ہاتھ میں دوسری اونٹنی، جب میں نکل پکڑتا ایک اونٹنی ادھر بھاگتی، ایک اونٹنی ادھر بھاگتی، مجھ سے اونٹنی سنبھالی نہ جاتی تھی۔ اللہ اللہ۔ میرے رسول سے محبت کرنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے اونٹنی سنبھالی نہ جاتی تھی، اللہ، مگر جب سے حضور کا شیدا ہوا ہوں، جب مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، آقا کریم سے جب لو لگ گئی، جب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں آ گیا، میں وہ عمر تھا جب باپ نکل دیتا اونٹنی سنبھالی نہ جاتی تھی، مگر حضور کی غلامی کا پٹا جب سے گردن میں آیا ہے، یہ عمر نے سیکھ لیا ہے حکومت کیسی سنبھالی جاتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عزیز دوستو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی برکت ہے۔ عمر نکیل نہیں سنبھال پاتے تھے، مگر حضور کی محبت نے کامیاب کر دیا، حکومت سنبھالنا سکھا دیا۔ یہاں رک کر کے نوجوانوں بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ سے عرض کر رہا ہوں، خاص کر نوجوان سے کہہ رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو حضور سے لو لگاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ نہ سمجھے حضور سے محبت کریں گے تو کیا ملے گا، وہ ملے گا جس کا تم حساب نہیں لگا سکتے، وہ چیز حاصل ہوگی جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا وہم و گمان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کبھی نہیں سوچا ہوگا جو آج نکل پکڑ رہا ہے وہ حکومت کی باغ دوڑ پکڑے گا۔ یہ شان کہاں سے ملی؟ یہ شان حضور کی غلامی سے ملی ہے۔ اسی لیے میں سچے دل سے کہتا ہوں نوجوانوں، اگر تمہاری کامیابی ہے یہ انڈسٹریوں میں نہیں ہے، یہ ماڈلنگ میں نہیں ہے، اگر تمہاری کامیابی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرو گے اللہ کامیاب کرے گا۔ دنیا میں رہو گے تب بھی کامیاب رہو گے، دنیا سے جاؤ گے تب بھی کامیاب رہو گے، مر جاؤ گے تب بھی زندہ رہو گے۔ یہ ایک فضیلت اللہ پاک حضور سے محبت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضور سے صحابہ کرام بہت محبت فرمایا کرتے، ایسی محبت جس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ہمیں، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا نا تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ہم تو عاشق ہیں، ہم دنیا کی محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی چکروں میں، یہ دنیا کی محبتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ذرا برابر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تم دنیا میں محبت کیوں کرتے ہو؟ کوئی خوبصورت اسی لیے 10 سال 15 سال کے بعد وہ محبت ختم ہو جائے گی، وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی، حسن و جمال کی بنا پر وہ ختم ہو جائے گا۔ مال کی وجہ سے تم محبت کرتے ہو، مال ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد تمہارا محبوب کام نہ آئے گا۔ مگر ہاں، جب مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، مصطفیٰ کریم سے محبت کرو گے، تو تمہاری مقدر میں کامیابی رہے گی۔ میرے دوستو، ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنا ہے، ایمان ہی حضور سے محبت کرنا ہے۔ تم دنیا کی کھاک چھانتے پھرو، حضور سے محبت نہیں کی تو تمہاری زندگی برباد ہے، تباہ ہے۔ حضور سے جس نے محبت کی
وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرو، جو چیز میرے نبی کو پسند ہے وہ کام کرو، جو حضور کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دو، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ جسے حضور نے پسند فرمایا وہ کام کرتے چلے جاؤ، حضور نے جس کو دور کر دیا اس سے دور ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں صحابہ کرام جو تھے کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثار کرتے تھے، مال نثار کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے مکان پر پڑی جو بلا بلند تھا اور وہ گنبد نما شکل میں بنا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کس صحابی کا گھر ہے، کس شخص کا گھر ہے؟ کہا وہ فلاں شخص کا گھر ہے۔ آقا وہاں سے گزر گئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بتا رہا تھا یہ گھر آپ کو پسند نہیں آیا۔ جب پھر کئی دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس جگہ سے ہوا، مدینے والے رسول تاجدار انبیاء خاتم النبیین وہاں سے گزرے، اللہ اللہ، جہاں گھر تھا اب وہاں ملبہ ہے۔ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ اسے بلایا جائے۔ جب بلایا گیا اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے، جب پہلے گزرا یہاں گھر موجود تھا اب یہاں گھر نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر! میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوال کیا تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف میں نے سنا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے نوجوان ساتھیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صرف میں نے سنا تھا کہ آپ کو یہ گھر پسند نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند نہیں میں اس کو تعمیر رکھوں؟ اللہ اکبر! میں نے آپ کے عشق میں اسے ڈھا دیا، اسے گرا دیا۔ جو میرے رسول کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ ایسا عشق صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، ان کے سینوں میں تھا۔ آج اگر ہمارا طریقہ بھی ایسا ہو جائے، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کریں جس طریقے سے صحابہ نے محبت کی ہے، میرے دوستو، ان کی ناپسند کو ناپسند کیا جائے، ان کی پسند کو پسند کیا جائے، ہمارے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو تاجدار انبیاء کو پسند نہیں، ہمیں اس سے اپنی زندگی سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ایسے کون سے کام ہیں جو بدکاری ہے، جو حرام ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اسے ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ چاہے ہماری ازدواجی زندگی ہو، چاہے گھریلو معاملات ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ کاروباری زندگی ہو، ہمیں اپنے تمام جگہوں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دینا ہے جسے رسول اللہ نے ناپسند فرمایا۔ جو چیز حضور کو پسند نہیں ہے، عاشق کو چاہیے وہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینک دے، اور عاشق یہی ہوتا ہے کہ وہ پسند کرے اس پسند کو جو محبوب پسند کرتا ہے، وہ ناپسند کرے جسے محبوب نے ناپسند کیا۔ یہ عشق کا تقاضا ہے میرے دوستو، عشق کا تقاضا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ ہمارے اکابرین، اللہ اللہ، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اکابرین کی، تو اکابرین کی زندگی سے یہ ملتا ہے جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے وہ بھی اس طریقے سے اٹھنے کا طریقہ جو ہے ان کا ہوتا تھا۔ حضور بیٹھتے، انہوں نے کتابوں میں پڑھا اور اس پہ عمل کیا، بیٹھنے کا بھی وہی انداز ہوتا۔ مگر آج وہ ہوا ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے، وہ روش ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے دنیا کی گھٹی پلاتے ہیں، ہمیں تو گھٹی عشق رسول کی پلانی چاہیے، عشق اہل بیت کی پلانی چاہیے، عشق صحابہ کی پلانی چاہیے، تبھی تو ہمارا بچہ کل بڑا ہو کر کے ایک عاشق صادق بنے گا اور اس سے کئی لوگ فیضیاب ہوں گے۔ مگر ہمارا مقصد خوش ہم تب ہوتے ہیں جب بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، مگر بچہ حافظ قرآن بن جائے ہمیں خوشی نہیں ہو رہی ہوتی۔ میرے دوستو، اللہ ماشاء اللہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے پڑھایا ہے، دین کے لیے صرف کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہمیں ہر دم کوشاں رہنا ہے،
اور حضور سے سچی محبت کرنی ہے میرے دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود سے کہتے ہیں، اے حجر اسود، میں تجھے اسی لیے نہیں چوم رہا کہ تو آسمان سے جنت سے آیا ہے، اسی لیے نہیں چوم رہا، اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے۔ یہ عشق کا انداز ہے میرے دوستو، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے میرے دوستو۔ جب عشق ہو جاتا ہے، عاشق محبوب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، محبوب جو ہے اس کے ہر ادا کو اپنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اتنے میں ایک شخص آتا ہے دیہاتی، وہ کہتا ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این رسول اللہ، این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں پر ہے، رسول اللہ کہاں پر ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کہاں پر ہے، سب ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام حضور سے ایسی محبت، دل میں تو محبت ہی بری تھی ان کے، مگر عمل میں بھی یہ حال تھا ان کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لباس پہنتے تھے، جس طریقے سے آپ لباس زیب تن فرماتے، صحابہ کرام بھی اس طریقے سے لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، سب وہی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے پوچھا این رسول اللہ، کہا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی سمجھنے لگا یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں، کیونکہ سب کا لباس ایسا تھا۔ اور جب حضور سے ملاقات ہوئی، وہ شخص جاتے جاتے کہنے لگا میں نے دنیا میں بہت عاشق دیکھے ہیں، بہت عاشق دیکھے ہیں، مگر مدینے والے رسول جیسے عاشق کہیں نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایسا عشق کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے دل تو بدلے، اپنے مکان تو بدلے، اپنا سب کچھ بدلا، اپنے لباس بدل لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی تھی میرے دوستو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ یاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی ہر آن ان کو تڑپاتی تھی، رلاتی تھی۔ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جہاں وہ پیارے محبوب کا ذکر نہ فرماتے۔ عہد رسالت کا کوئی واقعہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں نم ہو جاتی اور شدت تاثیر سے آواز بھر جاتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتے اور سخت بے چینی کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، سخت بے چینی جب ہوتی تھی تو مجلس سے اٹھ کر کے اپنے گھر جاتے اور تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، اور پھر دین کو چین آتا، پھر قرار آتا۔ ایک دن بیان کرتے تھے کہ میں نے کبھی کوئی ریشم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا، نہ کوئی خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبو سونگھی ہو۔ اللہ اللہ۔ مطلب یہ بات سمجھ میں آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جیسی کوئی خوشبو نہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم اگر کسی راستے سے گزر جاتے تو وہ راستہ خوشبودار مہک جاتا، اور صحابہ کرام کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو حضور کو اسی خوشبو کے ذریعے تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے کرتے فرط محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بے قرار ہو گئے کہ گریہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے جب عشق مصطفیٰ نے جوش مارا تو زبان سے ساختہ نکلا، یہ الفاظ آئے قیامت کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آپ کا ادنا غلام، آپ کا ادنا نوکر انس حاضر ہے، کرم کر دیجئے، نگاہ فرما دیجئے، دامن میں چھپا لیجئے آقا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے دوستو اللہ اکبر، یہ عشق تھا صحابہ کرام کا انداز محبت، حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آدمی لوگوں سے محبت کرے جن کے اعمال اپنانے کی قوت نہیں رکھتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، تیرا شمار بھی انہی میں ہوگا جن سے محبت کرتے ہو،
میں نے فوراً عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا شمار انہی میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، سوال کیا، اے نبی اکرم، اے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کی تیاری کر لی؟ اس نے عرض کیا میں نے کوئی بڑی تیاری نہیں کی، کوئی تیاری موجود نہیں، کوئی اعمال اچھے نہیں ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں کہ قیامت کا مقابلہ کیا جا سکے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اتنا کبھی خوش نہیں دیکھا جتنا اس بشارت پر خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، میرے آقا نے فرما دیا اگر تم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کر رہے ہو، جس کے ساتھ محبت لو لگائی، محبت کیا، عشق کیا، کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ رہو گے۔ ذرا یہاں پہ لمحہ فکر ہے، لمحہ فکر ہے، اگر ہم نے دنیا سے محبت کی ہے، مال روپیے سے محبت کی ہے، پیسوں سے محبت کی ہے، ذرا سمجھیے گا اس کانسیپٹ کو، اگر ہم اس طریقے سے محبت کر رہے ہیں، بے پناہ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، تو ہمارا حشر کہیں قیامت کے روز دنیا کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ۔ کہیں ہم نے مال سے محبت تو نہیں کر لی، کہیں روپیوں سے محبت تو نہیں کر لی، دنیا سے تو محبت نہیں کر لی، یہاں کی رنگین دنیا کو دیکھ کر کے اس پہ دل آبدہ تو نہیں کر لیا، دل کو فدا تو نہیں کر دیا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی شے سے محبت کر لے، کسی شخص سے محبت کر لے، اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس نے مال سے محبت کی اس کا حشر مال کے ساتھ ہوگا، جس نے دنیا سے محبت کی اس کا حشر دنیا کے ساتھ ہوگا، کسی نے روپیے سے محبت کی اس کا حشر روپیوں کے ساتھ ہوگا۔ مگر وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کتنے اوج کمال لوگ ہوں گے، کتنے بامال شخص ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام سے محبت کی، مدینے والے رسول سے محبت کی، آقا کریم کے لیے جیتے رہے، حضور کی یاد میں ساری زندگی بتائی، حضور کی یاد میں مرتے رہے، حضور کی یاد میں اٹھے، حضور کی یاد میں بیٹھے۔ میرے دوستوں، میرے آقا جب کرم فرماتے ہیں غلاموں پہ ایسا کرم فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مدینے والے جب کرم فرماتے ہیں، جب آقا کا غلام آقا کو یاد کرتا ہے تو آقا اس کو زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان میں ہمیں شامل کر لے، ہم ایسے عاشق بن جائے کہ آقا بار بار کرم فرماتے رہیں، بار بار اپنی نظر عنایت فرماتے رہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نظر فرمائیں گے تو رب کی بارگاہ میں سفارش بھی فرمائیں گے۔ عزیز دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت کوئی کام نہیں آئے گی، دنیا کی محفل، دنیا کے لوگ یہیں رہ جائیں گے، یہ محبت 4 دن کی ہے، مگر اصل محبت تو حضور اور اس کے اللہ سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ رسول سے محبت حقیقی ہے۔